بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 کے لیے موضوع ہے ہمارا آج کا نظم نیند، جو علی سردار جعفری نے لکھی ہے۔ یہ نظم جو ہے نیند، اس نظم میں شاعر قید خانے کی بے چین اور بے اطمینان زندگی میں اپنے پیاروں کی ناقابل برداشت جدائی کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کو اپنے معصوم بچے کی یاد اس کی سالگرہ کے موقع پر آتی ہے۔ بچے کی جدائی کے غم سے اسے نیند نہیں آتی، اسی لیے اس نظم کا نام اس نے نیند رکھا۔ نیند قید خانے سے نکل کر شاعر کے گھر جاتی ہے اور اس کے معصوم بچے کو میٹھی نیند سلاتی ہے۔ قید خانے کی تلخیاں اور سختیاں کس طرح ایک انسان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، اس بات کو شاعر نے نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے اس نظم میں۔ قید خانے کی رسم ہے کہ یہاں سب طرح کی زیادتیاں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ نیند اپنے بچے کی پہلی سالگرہ پر، یعنی اس کے بچے کی وفات کے بعد 1 سال کے بعد یہ اس کے بارے میں آپ نے یہ نظم لکھی ہے، اپنے بچے کی سالگرہ پر۔ پہلا شعر ہے: رات خوبصورت ہے نیند کیوں نہیں آتی۔ علی سردار جعفری کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے اور وہ خود جیل خانے میں ہیں۔ بچے کی سالگرہ کے موقع پر لکھی گئی اس نظم میں فرماتے ہیں کہ رات تو بہت خوبصورت ہے لیکن مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ کوئی تو بات ہے جس نے میری آنکھوں سے میری نیند چرائی ہے۔ دن کی کشمگیں نظریں کھو گئیں سیاہی میں، دن کے غصے سے بری نظریں رات کے اندھیرے میں کھو گئی۔ دن کی دھوپ کی تمازت اور شور شرابہ اور قید خانے کی سختی رات کے اندھیرے میں گم گئی ہے۔ آہنی کڑوں کا شور، بیڑیوں کی جھنکاریں، اب رات کو لوہے کے کنڈوں اور حلقوں کی آوازیں اور قیدیوں کے پاؤں میں پڑی لو ہے۔ لوہے کی بیڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، قیدیوں کی سانسوں کی تند و تیز آوازیں۔ نیند میں قیدیوں کے خراٹوں کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جیلروں کی بدکاری، گالیوں کی بوچھاریں، یعنی جیل کے ملازموں کی بدکاریاں اور ان کی گالیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بے بسی کی خاموشی کی فریادیں، میں بے بسی کے عالم میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہا۔ قید خانے کی رسم ہے کہ خاموشی سے سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ میری خاموشی تو فریاد کر رہی تھی لیکن میں کوئی لفظ منہ سے نہ نکال سکتا تھا۔ تہے نشیں اندھیرے میں شب کی شوق دوشیزہ، گھنے اندھیرے میں رات حسین ترین جوان لڑکی کی طرح خاردار تاروں کی آہنی حصاروں کی، یعنی کانٹے دار تاروں اور لوہے کی بنی چار دیواری کی پار کر کے آئی ہے بر کے اپنے آنچل میں۔ پار کر کے میرے پاس آئی اور وہ اپنے آنچل میں جنگلوں کی خوشبوئیں، کھنڈ کے پہاڑوں کی، جنگل کی طرح طرح کی خوشبوئیں اور پہاڑوں کی ٹھنڈک میرے پاس لائی ہے۔ نیلگوں جواں سینہ لے کر میرے پاس آئی ہے، اس کے علاوہ رات آسمانی رنگ کا جوان سینہ۔ نیلگوں جواں باہیں کہکشاں کی پیشانی اور آسمانی رنگ کی جواں باہیں اور تاروں برے آسمان کی پیشانی۔ نیم چاند کا جوڑا مخملیں اندھیرے کا، آدھے چاند کی چاندنی کا بنا جوڑا اور اندھیرے کی ملائم اور نرم، کیا نرم پیرہن لرزتا ہے
پیرہن لرزتا ہے وقت کی سیاہ زلفیں، پوشاک ہل رہی ہیں اور وقت کی کالی زلفیں خاموشی کے شاخوں پر کھم بکھم مہکتی ہیں، یعنی خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھیرتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ آج کا اتنا ہی، شکریہ۔